اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائے، لیکن فرنگی نظام جو ہے، فرنگی نظریہ اور سوچ اور فکر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، عورت پر نہ شوہر کی مرضی ہو، نہ باپ کی مرضی چلے، نہ بھائی کی مرضی چلے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس پر لاکھوں قسم کے عذاب مسلط تھے، اس عورت پر لاکھوں قسم کے عذاب۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن ایک عذاب آگ کا برداشت نہ ہو، حضور فرمایا کہ الف و الف۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پھر دیکھا وَرَأَيْتُ النِّسَاءَ مِنْ أُمَّتِي، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا يُعَذَّبْنَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ، ان کو مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے۔ عورتوں کو یہ آپ سنیں اور دل میں بٹھائیں، ان باتوں کو جا کے گھر بھی سنائیں اپنی خواتین کو، اور ان کو سمجھائیں کہ کون کون سے عذاب ہیں اور کس کس وجہ سے ان کو ہو رہے تھے۔ اگر ان میں بھی کوئی مبتلا ہے ان کاموں میں تو وہ بھی بچ جائیں۔ ہمیں تو اپنی چمڑی کے ساتھ بھی خیر خائی نہیں ہے، ہماری ماں جہنم میں گرے ہمیں اس کے ساتھ خیر خائی نہیں، بیوی جہنم میں گرے ہمیں اس کے ساتھ خیر خائی نہیں، بہن جہنم میں گرے ہمیں اس کے ساتھ خیر خائی نہیں، وگرنہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، وہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جس چیز کو پکایا جا رہا ہے اس کو ایندھن نہیں بنایا جاتا ہے، ایسا؟ روٹی کو پکاتے ہیں، روٹی ایندھن نہیں ہے، ایندھن لکڑی ہے، روٹی بنائی جا رہی ہے، ایندھن گیس ہے، سالن بنایا جا رہا ہے، ایندھن جو ہے وہ آپلے ہیں جی۔ اس سالن کو، روٹی کو، چاول کو، کسی بھی شے کو ایندھن نہیں بنایا جاتا جس کو پکایا جائے، لیکن وہ جہنم ایسا جہنم ہے جس کو بطور سزا کے جہنم ڈالا جائے گا، وہی خود ایندھن ہوگا۔ جیسے جیسے لوگ اس میں پڑتے جائیں گے ویسے ویسے جہنم کی دہشت اور اس کی وحشت اور اس کی آگ اور گرمی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر قوا انفسکم، پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ ہیں جی، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ نارا، جہنم سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ تو اب اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائے، لیکن فرنگی نظام جو ہے، فرنگی نظریہ اور سوچ اور فکر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، عورت پر نہ شوہر کی مرضی ہو، نہ باپ کی مرضی چلے، نہ بھائی کی مرضی چلے، عورت جو ہے وہ کسی کی پابند نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر کے اے ایمان والو صیغہ مذکر کا استعمال فرمایا، اور مذکر میں مرد سارے آتے ہیں، اور جتنے بھی مرد عورت کے متولی بنیں گے، اس کے ولی بنیں گے، وارث بنیں گے، وہ سب کو یہ حکم متوجہ ہوگا، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو بڑا، وہ جناب چھوٹا بھائی ہو، وہ جو اس کا شوہر ہو، وہ اس کا دادا ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے اس آیت مبارکہ کے تحت کہ وہ جناب اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو سیدھی راہ پر رکھے جی، ان کو بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، اس طرح کے جتنے بھی معاشرے کے اندر امور پائے جا رہے ہیں اس وقت، جو بھی خرابیاں جنم دے چکی ہیں، یہ آگے آنے والی ہیں، ان سب سے بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر گھر کا جو وڈیرا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ حکمران ہے، ہر بندہ جو ہے وہ نگران ہے، ہر بندہ جو ہے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں امام ہوں مسجد میں، یہاں پر لوگ نماز غلط پڑھیں، میں خاموش پھرتا رہوں، قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں امام ہوں یہاں پر، میرے مقتدیوں کے عقائد بگڑ جائیں، نظریات بگڑ جائیں، یہ جناب ملحد ہو جائیں، یہ بے دین ہو جائیں، یہ زندیق بن جائیں، یہ کسی بھی بے دین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور میں خاموشی کے ساتھ میں کہوں جی میں تو اپنی نوکری نبھاؤں گا، میرے ذمہ صرف 4 نمازیں، 5 نمازیں پڑھانی ہیں، 4 رکعتی نماز ہے میرے ذمہ، بس چھٹی۔ نہ، قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، حساب ہوگا مجھ سے کہ تیرے مقتدی جو ہے وہ بے عقیدہ بدعقیدہ ہوئے تھے، اسلام کو چھوڑا تھا، تو کہاں مرا ہوا تھا
ہاں جی گھر والوں میں جو بڑا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا، پھر جتنا جتنا کو بڑا ہوتا جائے گا اس سے اتنا بڑا حساب ہوگا، محلے کا بڑا ہے اس سے حساب ہونا ہے، شہر کا بڑا ہے اس سے بڑا حساب ہونا ہے، حکمران کا سب سے زیادہ حساب ہونا ہے۔ تو بتا تیری رعایا جو ہے وہ بے دین ہوئی جی، تو کہاں مرا ہوا تھا بتا، یہ سوال ہونا ہر ایک سے۔ کلکم مسئول و کلکم، میں آقا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، میرے آقا علیہ السلام نے تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے۔ ہم گھر میں یہ کہہ کے آنکھیں موند لیں یار مجھے کیا لگے یار، جانے ابا جانے بھائی جانے فلانا جانے ڈمکانا جانے، ابا وہ گھر میں ہے نہیں، گھر میں جناب گھر میں بے رہ روی آ گئی، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہے ہیں، کفریات بکے جا رہے ہیں، بے حیائی دکھائی جا رہے ہیں، خاموش کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پرواہ کوئی نہیں۔ یہاں میں صرف آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، کتاب الکبائر میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ نقل کی ہے یہ حدیث پاک، راوی اس کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و فاطمہ، ایک دن میں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وَوَجَدْنَاهُ، ہم نے دیکھا آقا علیہ السلام کو بکان شدیدہ، آقا علیہ السلام سخت ترین انداز میں رو رہے ہیں، بہت زیادہ دکھی ہیں آقا علیہ السلام اور رو رہے ہیں آقا علیہ السلام، اللہ اکبر۔ فقلت له، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ ما الذی ابکاک، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی، اے علی، لیلہ اسری بی الی السماء، ایک رات میرے رب تبارک و تعالی نے خواب میں مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، خواب میں مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، یہ ذہن میں رہے۔ معراج جو آقا علیہ السلام کو ہوئی وہ ایک معراج جو ہے وہ بیداری میں ہوئی آقا علیہ السلام کو، اس کے علاوہ 30 سے زائد مرتبہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ خواب میں ہوئی ہے، اس کی ایک الگ تعداد ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہی میں سے وہ جو راتوں کو آقا علیہ السلام کو دکھایا جاتا تھا، انہی میں سے ایک رات کا تذکرہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پھر دیکھا وَرَأَيْتُ النِّسَاءَ مِنْ أُمَّتِي، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا يُعَذَّبْنَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ، ان کو مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے۔ عورتوں کو یہ آپ سنیں اور دل میں بٹھائیں، ان باتوں کو جا کے گھر بھی سنائیں اپنی خواتین کو اور ان کو سمجھائیں کہ کون کون سے عذاب ہیں اور کس کس وجہ سے ان کو ہو رہے تھے، اگر ان میں بھی کوئی مبتلا ہے ان کاموں میں تو وہ بھی بچ جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یعذبنا بانواع العذاب، ان کو مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے فبکیت لما رأیت من شدت عذابہن، حضور فرماتے ہیں کہ میرا پھر ان کے عذاب کی شدت کو دیکھتے ہوئے رونا نکل گیا، رونا آ گیا مجھے، اتنا سخت عذاب میری امت کی عورتوں کو دیکھ کے میں رونے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِشَعْرِهَا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ سر کے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس کے سر کے بال بندھے ہوئے ہیں اور وہ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کا دماغ جو ہے وہ ایسے جہنم کی آگ میں کھول رہا ہے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح اس کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری عورت کا میرے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِلِسَانِهَا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عورت کو میں نے دیکھا وہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی، زبان باندھی ہوئی تھی اوپر، باقی سارا جسم اس کا لٹکا ہوا تھا، زبان کے ساتھ اس طرح باندھی ہوئی تھی عورت۔ والحمیم یصب فی حلقها، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ اس کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی وہ جناب اس کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا، یعنی اس کے منہ میں پانی بہایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَأَيْتُ امْرَأَةً، میں نے پھر ایک عورت کو دیکھا جس کے پاؤں جو ہیں اس کے سینے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں اس کے سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، وَيَدَاهَا إِلَى نَاصِيَتِهَا، اور اس کے ہاتھ جو ہیں یہاں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یہاں پر پورا آپ وہ ذرا منظر لائے نا سامنے، پاؤں جو ہے بندے کے سینے کے ساتھ بندھے ہوئے اور ہاتھ اس کے پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِصَدْعِهَا، پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی چھاتی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی چھاتی جو ہے وہ بندھی ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی تھی۔
کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا، اور میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا سر جو ہے رأس خنزیر، اس کا سر خنزیر جیسا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سر تو نہ مارو یار، بولو ذرا. ہاں ذرا غور سے بیٹھیں ذرا. یہ میں اور آپ، یہ وہ معاملات ہیں جو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں عورتوں کو. آگے کھولیں گے آقا علیہ السلام، پتہ چلے گا ہمیں کہیں ہمارے گھر میں تو ایسی عورتیں موجود نہیں ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے اس کا سر خنزیر جیسا، وہ بدنها بدن حمار، اور اس کا جسم جو ہے وہ گدھے جیسا تھا. سر خنزیر والا اور بدن جو ہے اس کا وہ گدھے والا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علیہا الف الف لون من العذاب من العذاب. میرے آقا علیہ السلام نے اس پر لاکھوں قسم کے عذاب مسلط تھے، اس عورت پر لاکھوں قسم کے عذاب. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن ایک عذاب آگ کا برداشت نہ ہو، حضور فرمایا کہ الف الف لاکھوں عذاب اس پر مسلط تھے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کی شکل کتے والی تھی. کون سی شکل تھی؟ کتے والی شکل تھی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی شکل کتے والی تھی. وَالنَّارُ تَدْخُلُ مِنْ فِيهَا وَتَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهَا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے اس کے منہ میں داخل ہو رہی تھی اور اس کی پچھلی شرمگاہ سے نکل رہی تھی باہر. جہنم کی آگ. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ رَأْسَهَا بِمَقَامِعٍ مِنْ نَارٍ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے جو ہیں اس کے سر پر جہنم کے ہتھوڑوں کے ساتھ مار رہے تھے. اس کے سر پر جہنم کے ہتھوڑے مارے جا رہے تھے، جہنم کے گرز مارے جا رہے تھے اس کے سر پر. اللہ اکبر کبیرہ. بس یہ سننا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فقامت، آپ کھڑی ہو گئی. وقالت حبیبی وقرۃ عینی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حبیب ہیں اور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ما کان اعمال هؤلاء حتى وضع علیہن العذاب یا حتى وضع علیہن العذاب. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کیا تھے کہ اس طرح ان پر سخت سے سخت عذاب جو ہے وہ نازل ہوا تھا. کون سے اعمال تھے ان کے جس وجہ سے ان پر عذاب آیا ہوا تھا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یا بنیہ میری بیٹے، اما المعلقہ بشعرها، وہ عورت جس کو بالوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، یہ وہ عورت تھی جو اپنے بالوں کو مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. یہ وہ عورت تھی جس کے بال مردوں سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ایسے ہی بال کھلے ہوئے جناب گلیوں میں گھومتی تھی، بازاروں میں گھومتی تھی، رشتہ داروں میں گھومتی تھی، ننگے سر گھومتی تھی. اب بتائیں یہ والا عذاب جو ہے اس عذاب میں مبتلا کرنے والے یہ لبرل سیکولر بے دین ہیں یا علماء ہیں؟ بتائیں. علماء تو پیٹ پیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو پردہ کرواؤ، عورتوں کو بے لباس کرنے والے، ان کو بے پردہ کرنے والے، ان کے بال ننگے کرنے والے، نئے ڈیزائن عورتوں کے بالوں کے متعارف کروانے والے کون ہیں؟ یہی بے دین لوگ ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب ٹیوشن لی جا رہی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے روزانہ ڈیزائن سیکھ رہی ہیں عورتیں. مرد جو ہیں بیچارے گھنگ بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی کو نہیں عورتیں ان کی کون سے بال بنا رہی ہیں، کون سے جناب ڈیزائن بنا رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں. بال تو بال. میرے آقا علیہ السلام نے یہاں بالوں کے بارے میں فرمایا، عورتوں کی جناب یہاں سینے کھلے ہوئے ہیں، بازار میں گھوم رہی ہیں ایسے ہی. کریم آقا علیہ السلام نے شاہ میں وَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِلِسَانِهَا، میں کہ بیٹے جس عورت کو اس کی زبان کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، كَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا، یہ وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تھی، اپنے شوہر کی بار بار بےزتی کرتی تھی، ذلیل کرتی تھی اپنے شوہر کو. ہے نا عورتیں ایسی؟ کتنی عورتیں جو بات بات میں تکلیف دینا اپنا فرض منصبی سمجھتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ذلیل کریں گی تو کوئی نہ کوئی ہماری عزت بن کے رہے گی. ایک جگہ جناب ہمیں معلوم ہوا کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، ہم نے پیغام بھیجا کہ اس طرح نہ لڑا کر، لڑائی ختم ہو جائے گی. اس نے کہا پھر قابو نہیں آتا، وہ تیرے نہ بولنے سے قابو آ جائے گا وہ ہیں؟ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے وہ عورت جو زبان کے ساتھ لٹکائی گئی تھی، یہ وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ.
میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ عورت جس کو اس کی چھاتی کے ساتھ باندھ کے لٹکایا گیا تھا، آقا علیہ السلام نے کانت تفسد فراش زوجہا، یہ اپنے شوہر کا بستر خراب کرتی تھی۔ شوہر کا بستر خراب کرنا سمجھتے ہیں؟ اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی تھی۔ بتائیں، اس کی عزت کا خیال نہیں کرتی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِي تُشَدُّ رِجْلَهَا إِلَىٰ صَدَيْهَا وَيَدَاهَا إِلَىٰ نَاصِيَتِهَا، میں بہرحال وہ عورت جس کے جناب پاؤں جو ہیں اس کے سینے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، وَقَدْ سَلَّطَ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ، اس پر جو ہے بچھو اور سام مسلط کیے گئے تھے۔ یہ وہ عورت تھی لَا تُنَزِّفُ بَدَنَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَیْضِ وَتَسْتَحْجِبُ بِالصَّلَاةِ، یہ وہ عورت تھی جس کو جب حیض آتا تھا، خاص ایام آتے تھے، یا پھر بچہ جننے کے بعد جو خاص ایام آتے ہیں وہ ہوتے تھے، فرمایا کہ ان ایام میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتی تھی۔ آج گھروں میں کتنی عورتیں ہیں ان کے ایام ختم ہو جائیں پھر بھی غسل نہیں کرتی ہیں، ایسے گھومتی رہتی ہیں۔ نہ کبھی شوہر پوچھتا ہے ہاں بھی خاتون تو پاک ہو گئی ہے، غسل کیوں نہیں کر رہی؟ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، ہے یا نہیں؟ ہفتہ ہفتہ تک کی اطلاع مجھ غریب کو ہے کہ خواتین جناب پاک ہو جانے کے بعد حیض اور نفاس کے سلسلے کے انقطاع کے بعد بھی وہ غسل نہیں کرتی ہیں، ایسے گھومتی رہتی ہیں، نہ نمازیں ہیں نہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھے۔ شوہر بھی جناب خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا لالا بن کے، کوئی پرواہ نہیں ہے اسے بھی۔ تو فرمایا کہ وَتَسْتَحْجِبُ بِالصَّلَاةِ، اور نماز کا بھی مذاق اڑاتی تھی۔ اوپر ظلم یہ تھا کہ نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ ہر جب اذان ہونے لگتی، کئی خواتین سے سنا ہے اذان ہونے لگے مؤذن کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی مسلمان عورت۔ نام کیا ہے؟ عائشہ فاطمہ، نام کیا ہے؟ نورین جی، نام کیا ہے ان کے؟ بشیرہ نذیرہ، اور گالیاں کس کو دے رہی ہیں؟ مؤذن کو اذان دیتے ہوئے۔ تو ہندوؤں کی بچی تھوڑی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الَّتِي رَأْسُهَا رَأْسُ خِنزِيرٍ وَبَدَنُهَا بَدَنُ حِمَارٍ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا وہ عورت جس کا سر جو ہے وہ خنزیر والا تھا اور اس کا جسم گدے والا تھا، فَإِنَّهَا كَانَتْ نَمَّامَةً كَذَّابَةً، یہ وہ عورت تھی جو چغلیاں کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جا کے لڑائیاں ڈالتی تھی، ہیں جی، ساس کو بہو کے ساتھ لڑا دیا اور بیٹے کو جناب اس کے باپ کے ساتھ لڑا دیا، میاں کو بیوی کے ساتھ لڑا دیا، بیوی کو میاں کے ساتھ لڑا دیا۔ میں نمامہ اور کذابہ، جھوٹی عورت تھی، بات بات میں جھوٹ بولنا اپنا جناب وہ وتیرہ بنائے ہوئے تھی، یہ وہ عورت تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّتِي عَلَىٰ صُورَةِ الْكَلْبِ، فرمایا کہ وہ عورت جس کی صورت کتے والی ہو گئی تھی، جس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، کتے والی تھی، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور جہنم کی آگ جو ہے اس کے منہ میں داخل ہو رہی تھی اور اس کے پچھلی شرمگاہ سے نکل رہی تھی، فَإِنَّهَا كَانَتْ مَنَّانَةً حَسَّادًا، حضور فرماتے ہیں یہ وہ عورت تھی جو احسان جتلانے والی تھی اور حسد کرنے والی تھی۔ یہ والی عورتیں تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہیں۔ ساس کو بہو کے ساتھ حسد ہے، بہو کو حسد ساس کے ساتھ حسد ہے، نند کو اپنی بھابھی کے ساتھ حسد ہے، ہاں جی، دیورانی کو جٹھانی کے ساتھ حسد ہے، ہمسائی کو ہمسائی کے ساتھ حسد ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ حسد ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ حسد ہے۔ اتنی تکلیف، اتنی پیڑ ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کے گھر میں روٹی آتی دیکھ کر وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ اور منانا احسان جتلانے والی، بات بات پہ احسان جتلانا، بات بات پہ رونے ڈالنا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج تک تو نے کچھ نہیں دیا، آج تک کوئی سیوا نہیں کی، کوئی خدمت نہیں کی، آج تک کیا دیا تو نے بتا ذرا ہمیں۔ یہ ہر گھر میں ہر گھر کی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اور حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس عورت کی سخت سزا کیا ہے؟ منہ سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور اس کے جسم کے پچھلے حصے سے بہ رہی ہے۔ یہ آپ نے سن لیا سب نے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم جو ہے نا اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب میں اس کی مزید وضاحت نہیں کرتا، وقت چونکہ کم ہے، اس کو میں کھولتا تو بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی تھی، صرف مختصراً میں نے آپ کے سامنے حضور کی ایک حدیث پاک سنائی ہے۔ کتاب القبائر میں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کبیرہ گناہوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے نا آپ کو، کتاب القبائر اردو میں بھی مل جاتی ہے، وہ کتاب آپ خریدیں اور پڑھیں، روز کا ایک کبیرہ گناہ گھر میں بیان کریں اور اپنے بچوں کو سنائیں۔ 70 سے کچھ زائد بیان کیے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے، وہ آپ بیان کریں، گھر والوں کو سنائیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈال دے۔
ہیں جی یہ صرف خواتین کے معاملات ایک حدیث پاک میں بیان ہوئے ہیں اور آقا علیہ السلام نے ایک ہی رات میں دیکھے ہیں. اب ذرا بتائیں نا یار، ہم کتنے لوگ نے ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، ہمارا رونا نہیں نکلا، لیکن امام الانبیاء رو رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو امت کے ساتھ کتنی خیر خواہی ہے. ہمیں تو اپنی چمڑی کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں ہے. ہماری ماں جہنم میں گرے، ہمیں اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں. بیوی جہنم میں گرے، ہمیں اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں. بہن جہنم میں گرے، ہمیں اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں. تو کب ہمارے ساتھ ہمارے اندر خیر خواہی بیدار ہوگی؟ کب ہم جب جاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی خیر چاہنے والا ہو ہماری، قوا انفسکم واہلیکم نارا کہہ کے، اور میرے آقا علیہ السلام بھی رو رہے ہوں جناب. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے پوچھیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور حضور خود بیان فرمائیں. پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اپنی بہن بیٹی بچیوں کو یہ جو بے دینوں کا فتنہ ہے، ٹی وی سے سب سے پہلے بچائیں، فلموں سے بچائیں، بڑے موبائل سے بچائیں، ہیں جی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، ان سب سے اپنے بچوں کو بچائیں. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے جو ہیں، ان کا آپ کا گھر جو ہے وہ جنت کی نظیر بن جائے، تو پھر ان چیزوں سے بچائیں گے تو گھر بچے گا. وگرنہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، وہی ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.